بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹی کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے؟ عورت کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ جہل لوگ کہتے ہیں ہر وقت لڑکیاں پیدا کرتی ہیں، اگلی دفعہ تم نے لڑکی پیدا کی تو ہم تمہیں گھر سے نکال دیں گے۔ اس میں عورت کا قصور کیا ہے؟ وہ تو زمین ہے، بیج تو تم ڈالتے ہو، تم لڑکی کا بیج ڈالو گے تو لڑکی ہی پیدا ہوگی، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ جن کی بھی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرمائے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، لڑکا ہونا یا لڑکی ہونا یہ مرد کی وجہ سے ہوتا ہے، عورت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ہاں جہالت ہے کہ جی یہ تو ہمیشہ لڑکیاں پیدا کرتی ہے، طلاق دو اس عورت کو اور دوسری شادی کر لو، یہ جاہلوں کی بات ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کیا تمہیں پتہ ہے جو تم اندر ڈال رہے ہو بیج تو تم ڈالتے ہو، عورت تو زمین ہے، اب تم گندم ڈالو گے تو گندم نکلے گی اور اگر جو ڈالو گے تو جو نکلیں گے، تو یہ چیز تمہارے اندر نفس ہے۔ اور آج کل میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی ہے، آپ کسی بڑے اچھے مرکز میں جا کے رجوع کریں، وہ آپ کو دوا دیں گے، آپ کے ہارمونیم جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ لڑکا بھی دے گا، کیونکہ یہ ہارمونز جو ہیں وائی اور ایکس ہوتے ہیں، جب تک وہ اپنے مقام پہ نہ آئیں بچہ پیدا نہیں ہوتا، اور یہ آج کل کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی پہلے دور میں تو شاید یہ بڑا مشکل تھا۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں ایک حکیم سے جا کے پوچھیں، حب البلال ایک چیز کا نام ہے، یہ جو کھجوروں کا دودھ نکلتا ہے اس کو لے کے وہ دعا بنائی جاتی ہے، آپ کبھی کھجور کا دودھ نکلے تو اس کو تھوڑا سا توڑ کے سونگھیں تو اس سے وہی خوشبو آئے گی جو ماتا منوہ سے خوشبو آتی ہے۔ تو بہرحال آپ علاج کرائیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں، باقی اللہ لڑکیاں دے تو کہو الحمدللہ، لڑکے دے تو بھی کہو الحمدللہ، بلکہ قرآن میں لڑکی کا ذکر پہلے ہے، لڑکی کا بعد میں آپ بولے وہ جس کو چاہے لڑکی دے جس کو چاہے لڑکا دے، تو لڑکی کا ذکر پہلے ہے، اور اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور نسل لڑکی سے چلا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے، تو نسل جتنی بھی چلی ہے وہ ساری سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ اسلام میں بیٹیوں کی بڑی اہمیت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں کسی سے خوش ہوتا ہوں تو اسے بیٹی عطا کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور رحمت للعالمین کے مظہر ہوتے رہے، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہے کہ اگر یہ بیوی ہے تو دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے، چنانچہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ دنیا ساری مال و متاع ہے اور دنیا میں سے سب سے قیمتی چیز نیک عورت ہے، ماں ہے تو فرمایا اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جیسا کہ نجامہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بہن یا بیٹی ہے تو جہنم کی راہ میں دیوار، چنانچہ صحیح بخاری مسلم اور سنن ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی دو بیٹیوں یا بہنوں کو تربیت دے کر ان کی شادی کر دے، اسلامی تربیت پر اللہ رب العزت ان بیٹیوں بہنوں اور اس کے لیے جہنم کی راہ میں دیوار بنا دے گا۔ اور وہ عمر اور شیب نے ابن شہاب زہری سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن ابی بکر بن حسن نے حدیث بیان کی، انہیں عروہ بن زبیر نے بتایا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس نے مجھ سے کھانا مانگا تو اسے میرے پاس ایک کھجور کے سوا اور کچھ نہ ملا، میں نے وہی اس کو دے دی، اس نے وہ کھجور لے کر اپنی دو بیٹیوں میں تقسیم کر دی اور خود اس میں سے کچھ نہ کھایا، پھر وہ کھڑی ہوئی اور وہ
اور اس کی دونوں بیٹیاں چلی گئیں۔ حضور علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی پر بیٹیوں کے اوپر ایک بار بڑھ جائے اور بجانے والا پردہ ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ جب آپ اپنے بندے پر مہربان ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو بیٹی نے کہا یا اللہ کیسے مہربان ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اسے بیٹی عطا کرتا ہوں اور اگر بہت خوش ہوتا ہوں تو میں دوسری بھی بیٹی عطا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا یا اللہ اگر سب سے زیادہ بہت زیادہ مہربان ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں تیسری بھی بیٹی عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے بندوں کو بیٹا عطا کرتا ہوں تو اس بیٹے کو بولتا ہوں جاؤ اور اپنے باپ کا بازو بنو، اور جب بیٹی عطا کرتا ہوں تو مجھے اپنی خدائی کی قسم کہ میں اس کے باپ کا بازو خود بنوں گا۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، وہ ذات جو سراپا رحمت ہے وہ کس کو رحمت قرار دے رہی ہے۔ بیٹی کو ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر زمانہ جاہلیت کا واقعہ سناتا ہے جس میں بیٹی کو زندہ درگور کرنے کا ذکر ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اشک بار ہو کر چادر بھگو دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو خاتون جنت کا رتبہ عنایت کرنا کوئی اقربا پرستی نہیں بلکہ بیٹیوں کے ساتھ بے پناہ محبت کی دستور کی پہلی کڑی ہے۔ امت کو پیغام دیا کہ بیٹیوں کو طائف میں وہ دو جو تمہاری نظر میں سب سے معتبر ترین ہو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر دو بیٹیاں یا بہنیں ہوں وہ ان کی تربیت احسن طریقے سے کرے تو اس کے لاکھ اندازہ لگانا ہو تو اتنا کافی ہے کہ یہ دین کی ایک عظیم پیغمبر کی بے مثال بیٹی کے آنگن میں پھولتا پودا ہے۔ طواف کے کعبہ کے دوران بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی جو دل میں سرشاری اور الفت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں ایسے ہی جذبات ایک بیٹی کے دل میں باپ کا چہرہ دیکھ کر پیدا ہوتے ہیں۔ بیٹی کے دل میں باپ کے لیے جس قدر محبت اور قدر پائی جاتی ہے، اگر اتنی محبت کوئی شخص خدا سے کرے تو غوث زماں کا درجہ پائے۔ بیٹیاں رحمت ہیں۔ حضور رحمت للعالمین نے فرمایا ہے بیٹیوں میں بازوؤں کی قوت اور وارث تلاش کرنے والوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کائنات کی عظیم ترین وراثت ایک بیٹی تھی۔ دامن میں جلوہ افروز ہے، ہم بیٹے مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، رو رو کر اللہ سے فریاد کرتے ہیں، مگر وہ بیٹیاں دیتا ہے۔ پتہ ہے کیونکہ وہ جانتا ہے تمہیں رحمت کی ضرورت ہے۔ رحمت سے بڑھ کر دنیا میں کیا قابل قدر شے ہو سکتی ہے جب دنیا کی نفیس ترین شخص کا لقب رحمت ہو۔ جب ہم رحمت سے منہ موڑتے ہیں تو عذاب اور لعنت سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جو بیٹی کی پیدائش پر افسردہ ہو، وہ ماں جو بیٹی کی آمد پر رنجیدہ ہو، وہ گھر جہاں بیٹے کا درجہ بیٹی سے بڑھ کر ہو، وہ گھر کیسے خوشحال ہو سکتا ہے؟ رحمت خداوندی اور اطاعت محمدی کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ بیٹیاں آنگن کی بہار ہوتی ہیں، بیٹیاں گھر کا قیمتی ترین زیور کانچ کی گڑیا ہوتی ہیں، بیٹیاں گھرانے کی رونق اور رحمت ہوتی ہیں۔ یہی بیٹی باپ کے گھر رحمت ہوتی ہے تو آگے جا کر کسی بچوں کی جنت بنتی ہے۔ جنت ماں کے قدموں میں ہے اور ماں ایک بیٹی بنتی ہے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم بیٹیوں کو رحمت سمجھیں گے، بیٹیوں کو بے لوث محبت سے نوازیں گے اور ان کی ولادت پر جشن منائیں گے۔ ہماری بیٹیاں ہماری بخشش کا سامان، راحت کا وسیلہ ہے۔ بیٹیاں تو رحمت ہیں، ہر کسی کو کہاں نصیب ہوتی ہیں۔ بیٹیاں جو گھر پسند ہو اللہ کو اس گھر میں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں بیٹیوں کی پیدائش پر خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔